یہ فقہ اور فاسٹنگ کتاب الصوم میں آج دوسرا دن ہمارا. تو صبح ہونے کے بعد یا غروب سے پہلے غلطی سے کھانا پینا. کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے، اس گمان پر سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو جانے کے بعد سحری کھائی تھی تو روزہ نہیں ہوا. قضا رکھے، کفارہ واجب نہیں، لیکن پھر بھی کچھ کھائے پیے نہیں، روزہ داروں کی طرح رہے. اسی طرح اگر سورج ڈوبنے کے گمان سے روزہ کھول لیا پھر سورج نظر آیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کی قضا کرے، کفارہ واجب نہیں، اور اس دن جب تک سورج نہ ڈوب جائے کچھ کھانا پینا درست نہیں. غروب آفتاب کے بعد افطاری میں جلدی کرنا کہ مستحب یہ ہے کہ جب سورج یقیناً ڈوب جائے تو فوراً روزہ افطار کرے. دیر کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. بلا وجہ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں. جیسی افطاری ہو جاتی ہے یقین ہو جائے کہ بس اب روزہ سورج غروب ہو گیا تو روزہ افطار کر لیں. اور جو نقشوں میں جو آج کل مختلف نقشے آتے ہیں اس میں جو سحر و افطار کے اوقات دیے ہوتے ہیں ان میں 3 منٹ کی احتیاط ضروری ہے. یعنی سحری نقشے میں دیے گئے وقت سے 3 منٹ پہلے بند کریں اور افطار 3 منٹ تاخیر سے کریں. جس کو کوئی سوال ہے تو وہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ سوال شیئر کریں. پھر ہے میٹھی چیز سے افطار کرنا. تو کھجور یا کسی اور میٹھی چیز سے روزہ کھولنا بہتر ہے. وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کریں. اچھا، بعض لوگ نمک کی کنکری سے افطار کرتے ہیں اور اس میں ثواب سمجھتے ہیں. یہ غلط عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے. حدیث میں جو آیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے یا پانی سے روزہ افطار کرتے تھے صحابہ. اس کے علاوہ ہم کسی بھی چیز سے روزہ افطار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ میٹھی چیز کھجور سے یا پانی سے کریں. جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر بھول کر پیٹ بھر کر کا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر بھول کر کئی دفعہ کھانا کھا لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی کہ اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، بعد میں یاد آیا کہ میرا روزہ تھا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا یہ درست ہے، اس سے روزے میں کوئی نقصان نہیں آتا چاہے جس وقت ہو. حلق کے اندر اگر مکھی چلی گئی یا دھواں از خود چلا گیا یا گرد و غبار چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ قصدن اگر کوئی ایسا کرتے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، عطر ہے، پرفیوم، گلاب، پھول وغیرہ اور خوشبو سونگھنا جس میں دھواں نہ ہو وہ درست ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اپنا تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے مسواک سوکھی ہو یا اسی وقت کی توڑی ہوئی تازی ہو. اگر نیم کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں ہے، روزہ خراب نہیں ہوتا اس سے. اچھا، خود بخود قے یعنی الٹی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ ہو. البتہ اگر اپنے اختیار سے منہ بھر کر قے کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے کم ہو تو خود کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تھوڑی سی قے آئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر قصدن لوٹ آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد دن کو سو گیا اور ایسا خواب دیکھا جس سے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ہمارا آج کا کتاب الصوم ہے. اب میں سوالات پہ آتا ہوں. یہ جو لوگ ڈرائنگ کر رہے ہیں کوشش کریں ڈرائنگ نہ کیا کریں، یہ اسکرین خراب نہ کیا کریں. کل ایک سوال آتا کہ میں نے بیان کیا کہ عید الاضحیٰ کا روزہ جو ہے، عید الاضحیٰ کے دن روزہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے. تو انہوں نے سوال کیا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ اپنے جانور کے گوشت سے کچھ کھاتے ہیں، یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں کھاتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا روزہ ہے. دیکھیں یہ بات سمجھیں کہ اس کو ہم روزہ نہیں کہتے، یہ روزہ نہیں ہے، اس کو روزہ کہنا غلط ہے. یہ مسنون عمل ہے کہ بندہ جو قربانی کرتا ہو وہ عید کی صبح یعنی صبح فجر کے بعد بھی، عید کی نماز سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کچھ نہ کھائے پیے. جب اپنی قربانی کرے تو اس قربانی کے ہی گوشت سے کچھ کھائے پیے. یہ مسنون ہے، اس سے اس میں ثواب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، یہ روزہ نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کل میں نے ایک حدیث بیان کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ، خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کا تفقہ دیتے ہیں، دین کی سمجھ دیتے ہیں. تو سوال یہ تھا کہ ہم کس چیز کو دین کی سمجھ کہیں گے، مطلب کب ہم کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اس کے ساتھ خیر کیا ہے. تو حدیث کی روح سے تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ وہ بندہ جو وقت کے تقاضے کو پہچانتا ہے اس کو تفقہ کہتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ ہے. کہ کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں ہو اس کو پتہ ہو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں.
اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. جس بندے کو یہ سمجھ آ گئی اس کو تفقع آ گئی. اس سے مراد تفقع ہے کہ وقت کے تقاضے کو پہچاننا اصل میں تفقع ہے. اور تیسرا سوال ہمارے انس بھائی نے کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام تو وہی لانا تھا، تو جب انبیاء ختم ہو گئے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے وہی تو نہیں آ سکتی، تو اب ہم اس کو، تو اب جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شب قدر میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ان کے فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو کہ شب قدر میں عبادت گزاروں سے مصافحہ کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی ان سے محبت کرو اور فرشتوں کو بھی اعلان کرو کہ اس شخص سے محبت کریں. تو اس طرح اور بہت سارے کام ہو گئے جبریل علیہ السلام کے، اور ایک تو تمام فرشتوں کا کام عبادت کرنا ہے، تو جبریل علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ قرآن حدیث میں اور رہنمائی ہمیں نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ جبریل علیہ السلام کے اور کیا ذمہ داریاں ہیں. جو قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں وہ میں نے بتا دیے ہیں کہ یہ مختلف کام کرتے ہیں جبریل علیہ السلام، تو یہ ان کے ذمہ داریاں ہیں. تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہی تک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو فائدہ ہو گیا ہوگا. میں آپ کی چیٹ جو ہے وہ دیکھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہے. انس آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے. اچھا، اگر میری آواز کٹ رہی تھی تو میں انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ ابھی اپلوڈ کر دوں گا، تو آپ لوگ اس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں. اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ جو میں نے چیزیں بیان کی ہے کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے ریفرنسز میں شیئر کروں تو اس کے ریفرنسز تو مختلف بہت سارے ہیں، وہ تو پھر ہم اتنی چھوٹی سی کلاس میں نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اس کے ریفرنسز چاہیے تو آپ اپنے آس پاس جو بھی مستند عالم دین ہے یا فقہ کی کوئی اچھی سی کتاب اٹھائیں تو آپ کو وہاں پہ سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا، مسواک والا پوائنٹ یہ تھا کہ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ مسواک خشک ہو یا تر ہو، یا اس مسواک سے جو ہے وہ بے شک اس کا ذائقہ بھی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی بھی وقت کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا پانی نگل نہ جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں. ہم اسی دعا سے اختتام کرتے ہیں ہمارے آج کی نشست کا، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا فرمائیں جو واقعی ہمارے لیے مفید ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ کو پسند آ جائے، اور اتنے اچھے علم اور اتنے اچھے عمل کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اترانے والا نہ بنائے بلکہ خود سے ڈرنے والا اور عاجز انسان بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ایک بہترین لیڈر بننے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، اپنے معاشرے میں ایک بہترین لیڈرشپ کا کردار ادا کر سکیں. اس کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.